وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ طلاق کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے. شرط ایک ہے، اس کو پورا کرنے پر وعدے دو ہیں. ایک شرط پوری کرو، اللہ دو چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا. مطلب ڈرنے کا جتنا ہو سکے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اور جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے. ارادہ بھی ہو اور کوشش بھی ہو، اتنا بندے کے اختیار میں. مثال، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، ارادہ کرو مجھے اٹھنا ہے، الارم رکھ دو، یہ کوشش ہے. یا کسی سے کہہ دو جن کی آنکھ کھلتی ہے اپنے دوستوں میں سے یا گھر والوں میں سے کہ مجھے جگاؤ، یہ کوشش. آپ نے ارادہ بھی کیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا، اس کے لیے قدم بھی بڑھایا، کوشش بھی کی، یہ ہے متقی. اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی تو آپ کو افسوس ہو، اور اس افسوس پر بھی ثواب ملے. کیوں؟ آپ نے ارادہ بھی کیا تھا، کوشش بھی کی تھی. جب یہ دو کام آپ کریں گے تو آپ کو افسوس ہوگا، فجر کی نماز چھوٹ جانے پر دکھ ہوگا. یہ کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے، استغفار کر لیجئے اور نماز قضا کر لیجئے. یہ ہو گیا تقوی. اس میں مشکل کیا ہے؟ ارادہ اور کوشش، یہی مطلب ہے تقوی کا. یہ مطلب نہیں کہ آدمی گناہ چھوڑ دے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے. یہ صفت تو نبی کی ہے اور فرشتے کی ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں. کسی بھی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی فرشتے سے گناہ نہیں ہو سکتا. یہ صفت تو ان کی ہے، نبیوں کی اور فرشتوں کی. اگر ہم بھی ایسے ہو گئے تو پھر ہم فرشتے بن جائیں گے، انسان کہاں سے رہیں گے؟ اس لیے تقوی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی گناہوں کو بالکل چھوڑ دے. نہیں، ڈر لگا رہے کہیں پکڑ نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، میرے کسی کام پر، میری کسی غلطی پر اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں عذاب کا حقدار نہ بن جاؤں، کہیں میں جہنم کے راستے پر نہ چل پڑوں. یہ ڈر ہے، یہ لگا رہے وہ آدمی متقی. اب جب یہ ڈر آدمی کو لگا ہوا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے، میں عذاب کا حقدار نہ بن جاؤں، جب یہ ڈر لگا ہوا ہے
اور اس حالت میں اگر اس سے کوئی گناہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے توبہ کرے. گناہ تو ہو جائے گا لیکن بندہ فوراً توبہ کرے گا. کیوں؟ وہ متقی بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، تو فوراً توبہ کرے گا اور اپنے گناہوں کو دھو دے گا. تو قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شرط پوری کرو، تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرتے رہو، میرے احکام کا پاس و لحاظ رکھو اور گناہوں سے بچو. دو چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. یجعل لہ مخرجا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہے گا اس کو پہلا انعام یہ ملے گا کہ ہر پریشانی اور ہر مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے پیدا کریں گے. بات سمجھنے کی ہے. دیکھو دنیا ہے یہ تو پریشانیوں کا گھر ہے. ہموم و غموم، رنج و غم، تکلیف اور پریشانی، دکھ اور درد ہر بندے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. مال اور دولت یہ سکھ نہیں ہے بلکہ سکھ کے اسباب میں سے ہے، یہ سکھ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنا ہی ٹینشن میں، اتنے ہی خطرات اس کے ساتھ لگے ہوئے. یہ خطرات کیا؟ یہی تو ہموم اور غموم ہے. ہمارے اور آپ کی طرح وہ نہیں گھوم سکتے. بھائی کیوں؟ بھائی خطرہ ہے. ارے کیا خطرہ ہے؟ دنیا کی نعمت سب سے بڑی مال، گن نہیں سکتے اتنا آپ کے پاس موجود ہے، پھر کیا وہ خطرہ ہے؟ یہ دیکھو ہموم اور غموم اس کے ساتھ لگے ہوئے، خطرات، اندیشے اس کے ساتھ لگے ہوئے. دنیا تکلیف کا گھر ہے، یہاں پریشانیاں تو آنی ہے اور آتی رہنی ہے. پیدائش سے لے کر موت تک پریشانیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی. لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے. پریشانی آئے گی اللہ راستہ پیدا کریں گے، بندہ نکل جائے. ایک یہ ہے کہ پریشانی آئے اور ہم نکلنے کا راستہ تلاش کریں، کبھی کامیابی ہوگی کبھی نہیں ہوگی. ایک یہ ہے کہ پریشانی آئے اور اللہ راستہ پیدا کر دے، تو پھر اس میں یقین ہے کہ آدمی پریشانی سے باہر نکل جائے گا. تو پریشانی آتی ہے اور آتی رہنی ہے، آنے ہی والی ہے موت تک. اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو بھی پریشانی مجھ پر آئے میں جلد از جلد اس سے باہر نکل آؤں. بیمار ہوا باہر نکل آؤں، قرض ہو گیا باہر نکل آؤں، مکان ٹوٹ گیا اس پریشانی سے باہر نکل آؤں. ہر بندہ چاہتا ہے. تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائے اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے. پہلا انعام یہ ملے گا، پریشانی سے اللہ نکال دے گا. چاہے وہ پریشانی کسی بھی لائن کی، گھریلو ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، صحت اور تندرستی کے معاملے میں ہو، اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے روزی کس کو؟ جو اللہ سے ڈرتا رہے. اس کے لیے دو وعدے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور روزی جس کے لیے ہر بندہ پریشان ہے اللہ کہتے غیبی روزی دیں گے. ایسی جگہ سے روزی آئے گی جہاں سے روزی کے ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اس کا تجربہ ہر آدمی کو ہوا ہوگا، دکان والے کو بھی ہوتا ہے، بغیر دکان والے کو بھی ہوتا ہے. کبھی ایسا گاہک آ جاتا ہے کہ آدمی کے خیال میں نہیں تھا. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ سے روزی کے اسباب پیدا کر دیں گے اور روزی پہنچائیں گے کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے. ڈرنے کا مطلب سمجھ گئے؟ فکر لگی رہے کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میں عذاب کا حقدار نہ بن جاؤں، کہیں میں
مجھ پر اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی پکڑ مجھ پر نازل نہ ہو جائے. یہ جو ڈر ہے اسی کا نام تقویٰ ہے. جس بندے کو اللہ نے یہ کیفیت عطا فرمائی وہ متقی ہے. ایک بندہ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے لیکن یہ کیفیت اس میں نہیں ہے تو متقی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اس کو شان نزول کہتے ہیں، بیک گراؤنڈ. واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ میرے بیٹے سالم کو دشمنوں نے قید میں ڈال دیا ہے، پکڑ کر قید میں ڈال دیا ہے، اور اس بیٹے کی فکر میں میری بیوی یعنی سالم کی امی بہت پریشان، بہت روتی. آپ اس کا کوئی حل تجویز فرمائیے، کیا کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور سالم کی امی سے کہنا کہ وہ بھی تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتی رہے. ایک کام. نمبر 2، تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور سالم کی امی کو جا کر کہہ دو کہ وہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو. 2 عمل بتائے، اللہ سے ڈرو، نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو. صحابی گئے، گھر میں بتایا، دونوں نے عمل شروع کیا. چند دن گزرے ہوں گے کہ خوش آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئے کہ حضور یہ سالم ہے، آپ نے 2 کام کرنے کو کہے تھے، ہم نے وہ کیے، اللہ پاک نے دشمن کی قید سے سالم کو نجات عطا فرمائی، اور یہ میرا بیٹا سالم دشمنوں کے اونٹ بھی اپنے ساتھ بھگا کر لے آیا، تو قید میں سے بھی نکل گیا اور دشمنوں کے اونٹ بھی بھگا کر لے آیا. تو اب یہ اونٹ جو ہے ہمارے لیے استعمال کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم سے، حضرت سالم سے پوچھا کہ کیسے نکلے بھائی بتاؤ، قید میں تھے کیسے نکلے؟ کہنے لگے ایک رات بہت زور کی بارش ہوئی اور آندھی چلی، دشمنوں کا سارا سامان ادھر ادھر بکھرنے لگا، دشمن سب اس میں پڑ گئے اور میری طرف سے غفلت ہوئی، میں نے موقع غنیمت سمجھا اور نکل کے بھاگا. یہ دیکھو آندھی کا چلنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی طرف سے. کون آندھی چلا سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو آندھی وادھی چلی، بارش ہوئی، دشمن اس میں لگے اور یہ سالم وہاں سے رفو چکر. بولے میں کافی دور نکلا تو وہاں دشمنوں کے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سوچا جاتے جاتے انہیں بھی لے جاؤں، تو کافی اونٹ بھگا کر کے اپنے ساتھ لے کر آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالی ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس متقی کو، اللہ سے ڈرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے روزی کے ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہو. یہ دونوں باتیں حاصل ہوئی کہ نہیں؟ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ پاک نے دشمن کی قید سے بیٹے کو رہا بھی کروایا اور ایسی روزی بھی عطا فرمائی جہاں سے روزی کے ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی تمہارے ہیں،
اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حدیث میں دو باتیں آئی، ایک تو تقوی، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں اس وظیفے کو پڑھنے کی ایک ترتیب بتائی کہ کہیں بھی کوئی رکاوٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، کورٹ کا مسئلہ ہو، زمین جائیداد کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہو، یا کوئی بھی کام میں رکاوٹ ہو، تو یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ حضرت نے فرمایا 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، العلی العظیم نہیں پڑھنا، اس لیے کہ وہ الفاظ حدیث میں اس جگہ پر نہیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ، پھر اخیر میں درود شریف 100 مرتبہ۔ جون سا درود شریف آپ کا جی چاہے، چھوٹا پڑھ لے، بڑا پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لے۔ تو شروع میں 100 بار درود شریف، اخیر میں 100 بار درود شریف، اور بیچ میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بیٹھک میں پڑھنا ہے، اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے لگاتار، جب تک کام نہیں ہو جاتا۔ اکیلے کرنا چاہیں تو اکیلے کر لیں، گھر والوں کو لے کر 2-3 آدمی مل کر اگر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، 100 مرتبہ 5 آدمی مل کر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ کر لیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد دعا کریں۔ ہم نے بھی بہت لوگوں کو بتایا، الحمدللہ سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کام کی چیزیں، اس کو یاد کر لیں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اچھے اچھے وظائف اور اذکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقصدوں کے لیے حدیث میں ارشاد فرمایا، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یاد ہو گیا نا وظیفہ؟ 100 بار درود شریف اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وظیفے کی بات آئی تو اور 2-3 باتیں بتا دوں آپ کو۔ اگر آپ کا کوئی حق کسی کے پاس رکا ہوا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، مثال کے طور پر پیسے آپ کے باقی ہیں، وہ نہیں دیتا، آپ کا مکان یا آپ کی دکان یا آپ کی زمین اس کے قبضے میں ہے، وہ نہیں دیتا، یا آپ کی وراثت کا حق اس کے پاس ہے، وہ نہیں دیتا، آپ کا کوئی بھی جائز حق کسی کے پاس رکا ہوا ہے اور وہ بندہ نہیں دے رہا، تو ہمارے بزرگوں نے ایک بہت اچھا عمل اس کے لیے بتایا ہے۔ یا سبوح، سین سے، سین با واو ہا، یا سبوح اللہ کا نام ہے، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یاد ہو گیا؟ پڑھ لو، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ چلتے پھرتے بغیر گنتی کے پڑھو، اور اس نیت سے پڑھو کہ یا اللہ وہ میرا فلاں حق جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ کتنے کرایہ داروں کے مسئلے حل ہوئے، بات کر کر کے تھک گئے لیکن خالی نہیں کرتے تھے۔ جب سے اللہ کے 4 نام پڑھنے شروع کیے اور ان کے توسل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو سامنے سے فون آیا کہ بھائی آ جاؤ، چابی دینی ہے مجھے۔ ادھر ادھر مت بھاگو میرے بھائی، اللہ کا نام لو، اس میں برکت ہے، اس سے کام ہوتا ہے، اللہ کام کرنے والا ہے۔ یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے بعد میں امام صاحب مؤذن صاحب سے لکھوا لینا، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اپنا حق اگر کہیں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تیسرا عمل، بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے، رشتے کی تلاش میں ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے، پریشان ہے۔ اس کے لیے بہت مجرب عمل ہے،
28ویں پارے میں رکوع نمبر 6 جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے. 28واں پارہ رکوع نمبر 6 کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے، اس کا نام ہے سورۃ الممتحنہ. 4-5 صفحے کی سورت ہے، 10 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ماں یا باپ یا دونوں، بیٹے بیٹی کی ماں یا باپ یا دونوں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ سورت پڑھے اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے. اب تک جتنے لوگوں کو بتایا گیا 2 مہینے نہیں گزرے اور رشتہ ہو گیا. کسی بہت بڑے بزرگ نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ 2 مہینے نہیں گزرتے اللہ تعالیٰ رشتہ بھیج دیتا ہے. آپ بھی بتاؤ لوگوں کو، میں نے بھی بتانا شروع کیا. میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جس کو بھی بتایا اللہ کے فضل و کرم سے 2 مہینے میں رشتہ آ گیا. کون سی صورت ہے بھائی؟ سورۃ الممتحنہ ہے، 28ویں پارے میں ہے، رکوع نمبر 6 کے بعد ہے. اسی طرح بہت سارے ہمارے بھائی، ان کو یا تو وہم ہوتا ہے یا پھر حقیقت کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا باہر کا کچھ اثر ہے، اس کے بعد ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، سورۃ البقرہ، یہ پہلے پارے میں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے پہلے پارے میں. تقریباً 2.5 پارے کی سورت ہے، بڑی سورت، 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو پڑھنے میں. یہ سورۃ البقرہ جو ہے ایک بیٹھک میں پڑھنی ہے، ایک بیٹھک، اور 5-10 بوتل پانی کے ساتھ میں رکھو. ایک بیٹھک میں سورۃ البقرہ پڑھ لو اور 5, 10, 15 جتنے بوتل آپ کو اپنی ضرورت کے حساب سے وہ ساتھ میں رکھو. پڑھنے کے بعد ان بوتلوں پر دم کر دو. دم کر دیا، روزانہ 1 بوتل پانی پی جاؤ، 1 بوتل پانی روزانہ پی جاؤ. جب وہ بوتل ختم ہونے کے قریب ہو پھر 1 مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھ لو. بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں 1 بار کرو، کئی ہفتے تک. ایک دن طے کر لو، اتوار کے دن چھٹی رہتی ہے بھئی ہر اتوار کو کریں گے. 7 بوتل پانی لے لو، سورہ بقرہ پڑھ کر دم کر دو، 1 بوتل 1 دن میں ختم. 7واں دن آئے گا پھر 1 مرتبہ یہ عمل کر لو. بے شمار لوگ اچھے ہو گئے ہیں، جن کی کوئی تعداد نہیں. اتنے لوگ اچھے ہو گئے، ادھر تعویذ لے رہے ادھر تعویذ لے رہے. ارے قرآن جو ہے کتاب و شفا بھی ہے. قرآن کے الفاظ میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، روحانی شفا بھی اس میں ہے، جسمانی شفا بھی اس میں اللہ نے رکھی ہے. تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا. ایک عمل یہ ہے. آج کل کورونا کی بیماری چل رہی، اس کورونا کی بیماری سے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کو یاد ہے؟ سبھی کو یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھو ایک بیٹھک میں، اور پانی پر دم کر کے پیو. بہت لمبی بات نہیں ہے، 5 منٹ کا کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھو اور پانی پر دم کر کے پیو، اللہ سے شفا کی دعا کرو. اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں جو لا علاج. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.